بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ بھارت سرکار فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے خرید رہی ہے، لیکن کیا یہ طیارے خریدنے کے بعد بھارت خطے میں موجود تمام فضائی افواج پر سبقت لے جائے گا؟ رافیل یقیناً جدید طیارے ہیں، لیکن بھارت سرکار محض 36 طیارے خرید رہی ہے، جو کہ 2 اسکواڈرنز بنتے ہیں، کیونکہ ایک اسکواڈرن میں 18 طیارے ہوتے ہیں۔ بھارت کا منصوبہ ایک اسکواڈرن کو پاکستانی بارڈر پر لگانے کا اور دوسری اسکواڈرن سے چائنا بارڈر کو کور کرنے کا ہے، لیکن 36 طیارے صرف 36 جگہوں کو ہی کور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اتنی کم تعداد میں رافیل کی خریداری سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور چائنا کے پاس رافیل جیسے بہت سے طیارے پہلے ہی موجود ہیں، بلکہ رافیل سے بہت بہتر طیارے بھی موجود ہیں۔ جبکہ پاکستانی JF-17 تھنڈر بلاک 3 تکمیل کے مراحل میں ہے، جو پاکستانی اور چائنیز انجینئرز کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان میں ہی تیار کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ بھارت سرکار فرانس سے صرف طیارے خرید رہی ہے، ٹیکنالوجی نہیں، جبکہ پاکستان الحمدللہ اپنے طیارے خود تیار کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پاکستانی ہواباز، جو نہ صرف دنیا میں ہوابازی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، اب طیارہ سازی اور فضائی ٹیکنالوجی میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت JF-17 تھنڈر اور JF-17 تھنڈر بلاک 2 ہیں، اور اب انتہائی کامیابی اور تیزی کے ساتھ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی تکمیل کی جانب گامزن ہیں، اور بھارتی فضائیہ طیارہ سازی اور فضائی ٹیکنالوجی میں اب تک دنیا کی محتاج ہے۔ سن 1999 میں کارگل جنگ کے دوران پاکستان کی فضا سے فضا میں میزائل فائر کرنے کی صلاحیت صرف 20 کلومیٹرز تھی، جبکہ بھارت کی اس وقت یہ صلاحیت 30 کلومیٹرز تھی۔ فضا سے فضا میں میزائل فائر کرنے میں 10 کلومیٹرز کا واضح فرق ہونے کے باوجود بھارتی ہواباز مہارت میں پاکستانی ہوابازوں سے بہت پیچھے تھے۔ تاہم پاکستان نے فضا سے فضا میں میزائل فائر کرنے کی استعداد کو 20 کلومیٹر سے بڑھا کر 100 کلومیٹرز کیا۔ دوسری جانب بھارت اس صلاحیت کو 30 کلومیٹر سے بڑھا کر صرف 60 کلومیٹر ہی کر سکا۔ اب اگر رافیل طیارے بھارت وصول کرتا ہے تو رافیل کی فضا سے فضا میں میزائل مار کرنے کی صلاحیت 150 کلومیٹرز ہے، لیکن یہ طیارے تعداد میں اس قدر کم ہیں کہ ان کی موجودگی سے پاکستان اور چائنا کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ البتہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی تکمیل کے بعد صورتحال بہت حد تک مختلف ہوگی۔ بھارت نے 36 رافیل طیاروں کا سودا 7.87 ارب یورو میں کیا ہے، جو کہ بھارت کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری کے سب سے بڑے سودوں میں سے ایک سودا ہے، جس پر بھارتی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے رہنما بہت سیخ پا ہیں۔ بالآخر چند سالوں بعد رافیل کی ٹیکنالوجی بھی پرانی ہو جائے گی، اور بھارت کو جدید طیاروں کی خریداری کے لیے پھر سے اربوں ڈالرز کے سودے کرنا ہوں گے، اور دوسری جانب پاکستان اس وقت تک یقیناً طیارہ سازی میں بہت آگے نکل چکا ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا آگے کہ اس وقت بھارتی سورما چپ سادھ کر بیٹھ جائیں گے کہ اب بھارت اور پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی میں اتنا فرق آ چکا ہے کہ ان کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محض خام خیالی نہیں ہے، کیونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی پر ایک نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو پہلے چیلنج کیا اور پھر 6 مقامات پر بھارتی طیاروں کو لاک کیا، جن میں سے صرف 2 طیاروں کو گرایا گیا۔ بھارتی 30 مارخواں ہوا باز بے بس رہے اور کسی بھی قسم کا جواب دینے سے باز رہے۔ اب اگر بات کی جائے پاک بھارت ممکنہ جنگ کی، اور اگر یہ جنگ ایٹمی جنگ نہ بھی ہو اور اس جنگ میں صرف چین پاکستان کا ساتھ دے، تو بھارت یہ جنگ دنوں اور گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں ہار جائے گا، کیونکہ پاکستان اور چین بھارت کو نہ صرف گردن سے دبوچ لیں گے بلکہ ان کی آواز بھی نہیں نکلنے دیں گے کہ کتنا نقصان ہوا
اور کس کس جگہ کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت میں عام انتخابات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نئی منتخب ہونے والی حکومت بھارتی عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے گی اور جنگی جنون کی روش کو ختم کر کے خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کرے گی، کیونکہ ایسا کرنا نہ صرف خطے کے لیے بہتر ہوگا بلکہ خود بھارت کے اپنے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اب یہ نہ 71 والا پاکستان ہے اور نہ ہی 71 والی فوج۔ اب پاک فوج اوپن چیلنج دے کر طیارے گراتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔